مسئلہ اس میں یہی ہے کہ جب ہمارا معاملہ آتا ہے دو چیزیں جو میرا خیال ہے آپ لوگ بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، بیکاز آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کا جو ہے وہ شکار ہوئے ہیں، وکٹم ہے. ہماری لابینگ بالکل اسٹرانگ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا شاید ہماری آواز اس طرح سنتی نہیں ہے، کیونکہ بھارت ایک بڑی منڈی ہے جو کہ میرا خیال ہے شاید ایک حقیقت ہے. یہ بھی ایک چیزیں ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں یہ بیچ میں ایک امپیڈمنٹس آتے ہیں. دیکھیں نا، امپیڈمنٹس کس کے لیے نہیں ہوتے؟ کون سا ایسا ملک ہے جس کے امپیڈمنٹس نہ ہو؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم فوکس رہیں؟ اگر ہم فوکس رہیں، اگر پاکستان میں ارسپانسبلٹی نہ ہو اور فوکسڈ ہوں کہ نہیں ہم نے یہ کام اچیو کرنا ہے اور ہم نے لوگوں کے ڈفرینٹ کیپٹلس میں جانا ہے، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں جانا ہے، ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے پاس لے کے جانا ہے ان ایشوز کو. پاکستان کے سفارت خانے جو ہیں وہ اس کو فوکس کریں، وہاں کی میڈیا کے پاس لے جائیں، وہاں کے دیگر ادارے جو ہیں، انٹرنیشنل ادارے جو ہیں ان کے پاس جائیں، تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہم اگر آج ایک اسلام آباد میں پریس کانفرنس ہو گئی، وہ بھی اردو میں ہو گئی اور اس کو اپنے لوگوں کو ہم نے سنا دیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جن کو سنانی ہے کیا آواز نہیں پہنچ رہی؟ وہاں تک پہنچ رہی ہے. اگر آپ فوکسڈ ہیں، وہاں تک پہنچا رہے ہیں، تو پاکستان کی کیا اپوزیشن اور کیا حکومت سارے اس میں آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. اچھا، او آئی سی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ P5 کو بھی ڈوسیز دیں گے، او آئی سی میں بھی جو ہے وہ لے کر جائیں گے. آپ کی او آئی سی سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے، اسپیشلی جو ابھی پچھلے کچھ سالوں میں او آئی سی کا رول نظر آیا ہے؟ سشما سوراج صاحبہ جو ہے ان کو انویٹیشن ہوا، اس پہ ہمارے فارن منسٹر نہیں گئے وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کے ساتھ، بھارت کی طرف ان کا کس طرح ٹلٹ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں او آئی سی ایک فورم صحیح ہے جس پہ اس کو لے کے جانا چاہیے؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ فائدہ نقصان کا تو مجھے فائدہ تو شاید نظر نہیں آتا، لیکن او آئی سی ایک فورم ہے. چلے ڈیبیٹنگ کلب ہی صحیح، چلے ڈیبیٹنگ کلب ہی صحیح، لیکن چلو ڈیبیٹ تو کرا لیتے ہیں نا. اس میں ہمارا نقصان کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک سر، اس پہ اب آ جاتے ہیں ایل او سی پہ. کل سے بہت شدید گولہ باری ہو رہی ہے، اسپیشلی آپ کے علاقے میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصانات بھی ہوئے ہیں. اگر پہلے اس بارے میں ذرا بتا دیں، بیکاز کچھ چیزیں کیمرے کی آنکھ دکھا سکتی ہے، کچھ چیزیں نہیں دکھا سکتی، وہاں تک پہنچ نہیں پاتے. آپ کے علاقے سے آپ کو اس وقت جو ہے وہ کیا خبریں آ رہی ہیں اگر اس بارے میں بات کریں؟ دیکھیں، کل سارا دن ہندوستانیوں نے صبح کو 10 سوا 10 بجے کے بعد سے سارا دن فائرنگ کی، اور یہ بات پہلی دفعہ ہوا کہ انہوں نے سمانی سے لے کے تاوبر تک پورا کا پورا آزاد کشمیر میں جہاں جہاں ایل او سی ٹچ کرتے وہاں پر انہوں نے فائرنگ کی. آپ کیا سمجھتے ہیں، بینگ اسپیکر آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ڈائنامکس، ہماری سویلین ایڈمنسٹریشن از اٹ اکوپڈ؟ کیا وہ ڈیل کر سکتی ہے دہشت گردی کے ساتھ بھی وہاں پہ کشمیر میں؟ لیکن کشمیر، آزاد کشمیر میں ایک جو سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ وہاں کوئی بھی ہندوستان کا حامی نہیں ہے. کوئی ہندوستان کا حامی نہیں ملا. کیٹیگوریکلی میں کہتا ہوں تمام کے تمام لوگ 99.9% لوگ جو ہے علاقے پاکستان کے حامی. پہلی بات تو اس کو وضاحت ہوئی. دوسری بات یہ کہ وہاں پہ جو انتظامیہ ہے وہ اور پاک فوج، چونکہ وہ سارا کا سارا دفاعی ایریا ہے، وہ کوارڈینیشن میں کام کرتے ہیں. اچھا افضان صاحب، آج آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوگی، اور بالخصوص جو اس وقت یہ کہا جا رہا ہے جو ایویڈنس ہے وہ اس مہینے کے نومبر دسمبر کے لیے جو ہے وہ ٹارگٹ ٹائم لائنز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. اس ماحول میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جلسے جو ہیں وہ کنٹینیو کرنے چاہیے، یا کوئی نظر ثانی ہو رہی ہے کہ ان کو مؤخر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، اور انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرے. انہوں نے اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا. انہوں نے ہماری جو بنا تھا، فاؤنڈ ہوا تھا، اس بات کو ہی تسلیم نہیں کیا. تو آپ کا دشمن ہمیشہ کوشش یہی کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ٹریپ کرے، آپ کے لیے مسائل کھڑا کرے. وہ کر رہا ہے. اگر ہم اس کی وجہ سے اپنی نارمل روٹین یا اپنی جو بھی ہمارا جو نارمل بزنس ایز یوزول ہے اس کو اگر ہم روکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، سیکیورٹی کے اداروں کا کام اور انٹیلیجنس کے اداروں کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں یہ بتا دیں کہ جی یہ تھریٹس ہیں. یہ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کام ہے کہ وہ ان کو پریونٹ کیا جائے. ورنہ تو دیکھیں، انڈیا تو اگر فرض کریں انہوں نے ہمیں اس بات پہ انشور کر لیا کہ ہماری جو پبلک گیدرنگز ہیں ان کو وہ روک دے، ہمارا جو بھی بزنس ایز یوزول ہے اس کو وہ ڈسرپٹ کر دے، تو اس کو تو انہوں نے ایک گولی چلائے بغیر ہی انہوں نے جو ان کا آبجیکٹیو تھا وہ اچیو ہو گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے. اور ہمارے سیکیورٹی کے ادارے، مجھے یقین ہے کہ وہ اتنے فعال ہیں کہ وہ اس چیز کو روک بھی سکتے ہیں اور وہ اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں اور ان کو اپنا کام کرنا. آپ دیکھیں نا، انڈیا میں ایک وقت تھا کہ اگر انڈیا یہاں پہ ایک دھماکہ کراتا تھا تو ہم اس کا جواب ادھر دیتے تھے اور پھر وہاں سے خاموشی ہو جاتی تھی.
اب وہ وقت نہیں رہا. اب ہمارے ادھر ہی دھماکے ہوتے رہتے ہیں, وہاں پہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے. تو یہاں تو دیکھیں ہمیں اپنی فورن پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا, اپنی ڈیفنس پالیسیز کو دیکھنا پڑے گا, اپنے انٹیلیجنس کا جو ہمارا رسپانس سسٹم اس کو دیکھنا پڑے گا. اور اس کے بعد ہمیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ آگے کہیں گے جی آپ اپنا نارمل جو آپ کا ریکورس ہے, جو بھی آپ کا کام ہے اس کو آپ روک دیں گے. اس سے تو مسائل اور اپوزیشن سے یہ آوازیں بھی آ رہی ہیں اور ٹیسٹلی یہ کہا جا رہا ہے, انڈر ٹون یہ ہے کہ شاید یہ ہمیں روکنے کے لیے جو ہے یہ باتیں کی جا رہی ہیں. دیکھیں اب یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اپوزیشن کو پہلے غدار کہا گیا, پھر اپوزیشن کو یہ کہا گیا کہ یہ مودی کے یار ہیں, پھر ان کو کہا گیا کہ یہ جو ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. مطلب کہ آپ دیکھیں پولیٹکس اسائڈ, اگر آپ اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ اگلوں کو غدار کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناکام ہو گئے, آپ کی سیاست بھی ناکام ہو گئی. آپ کی بات سے میں یہ عکس کر رہی ہوں کہ جس طرح نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب پولیٹیکل انریسٹ یا نواز شریف جب پرابلم میں آتے ہیں تو ایل او سی گرم ہو جاتی ہے, تو آپ یہ بات اس وقت پی ٹی آئی پہ ڈال رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو روکنے کے لیے شاید یہاں سے اس طرح کی کارروائیاں یا اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. دیکھیں ہمیں ایک بات ایز اے نیشن اور ایز ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی سمجھنی چاہیے کہ ایل او سی پہ معاملات اگر گرم ہو رہے ہیں تو اس کا ہمارے انٹرنل پولیٹکس کے اوپر نہ امپیکٹ ہونا چاہیے, نہ ہمیں اس سے ریلیٹ کرنا چاہیے. اس کو شروع میں عمران خان صاحب کو ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اور ہم نہیں ریلیٹ کر رہے, لیکن اس طرح کی باتیں کرنا کہ یہ فلانا غدار ہے, فلانا ایسا ہے, یہ وہ ایک اور ڈومین میں آتا ہے. میں ذرا عالیہ حمزہ صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. عالیہ صاحبہ, آف کورس اس وقت تھریٹس جو ہیں وہ موجود ہیں, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ بہت ان کو پریونٹ کرنے کے لیے کام بھی کر رہی ہوں گی, بٹ اگین ریالٹی یہی ہے کہ جتنا مرضی چیزیں ہو جائیں, کئی دفعہ اس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں جن کو آپ پریونٹ نہیں کر سکتے. ایسے میں اس وقت جو اپوزیشن کے اس وقت جلسے اور جو ان کی پبلک گیدرنگز اور جو سارا چل رہا ہے, کیپنگ ان ویو جو آج اسپیسیفک پولیٹیکل لیڈرشپ, اس وقت جو مذہبی لیڈرشپ, ان کے بارے میں جو تھریٹس کا آج ذکر کیا گیا ہے, حکومت کیا کرنا چاہتی ہے؟ کیا حکومت الاؤ کرے گی کہ جلسے اسی طرح چلتے رہیں, یا حکومت ان پہ کلیمپ ڈاؤن ان کو روکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ماریا. ماریا, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس نے ایک دفعہ دوبارہ یہ شو کر دیا ہے کہ ہماری افواج میں یہ طاقت ہے کہ وہ انڈیا کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں اور انڈیا سے ایک قدم آگے ہی ہیں. بالا کوٹ کا واقعہ دیکھ لیں, نہ کسی کی ٹانگیں کاپی تھی, نہ کسی کے ماتھے پہ پسینہ آیا تھا, اور 2 جہاز گرا دیے تھے اور ایک ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا تھا. بالکل آج اسی طرح سے ہوا, نہ کسی کی ٹانگیں کاپی اور نہ ہی ماتھے پہ پسینہ آیا, اور ایک ایویڈنس پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا گیا. چاہے آپ ان کو یہ کہیں کہ ان کے ایڈریس کہہ لیں, ان کے بینک اکاؤنٹس کہہ لیں, کچھ کہہ لیں, ٹیلی فون نمبرز کہہ لیں, پہلی دفعہ ایک انپریسیڈنٹڈ سٹیپ اٹھایا گیا انڈیا کو ایکسپوز کرنے کا. انہوں نے کہا نا انڈیا ہمارا دشمن ہے, بالکل ہمارا دشمن ہے, لیکن مودی کا یار ہم کیوں کہتے ہیں؟ ساڑیاں, بالکل آج یہی ہوا کہ اٹیک ہوا تو مودی کی ماں کو ساڑیاں نہیں بھجوائی گئی, آم کے ٹوکرے نہیں بھجوائے گئے, یا کسی کو ویزا نہیں دیا گیا, یا یہ نہیں کہا گیا فارن آفس کو کہ یہاں پر انڈیا کا نام نہیں لینا. کارگل کی جنگ یوں نہیں ہاری گئی, بامبے اٹیکس کا آج کسی کے اوپر اپنی فوج کے اوپر آج الزام نہیں لگایا گیا. یہ سب کچھ نہیں ہوا, آج ہر چیز ڈیفرنٹ ہوئی ہے. اب آ جائیں جو 3 پوائنٹس آئی ایس پی آر نے کہے. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے جو انڈیا چاہتا کیا ہے, انڈیا چاہتا ہے ہمارے پیس کو خراب کرے, امن کو خراب کرے, ہماری اکنامک سٹیبلٹی کو خراب کرے, اور سب سے جو میجر پوائنٹ ہے ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کرے. یعنی جو اگر پولیٹیکلی 5 سال پیپلز پارٹی نے پورے کے 5 سال پی ایم ایل این نے, اور اب جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اور جو سب سے زیادہ مودی کے اگینسٹ ہے, ان کو جو ہندواتا اور نازی سے جو ملوا رہے ہیں, تو انہیں سب سے زیادہ فیئر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. اور ان کا ایجنڈا, یعنی جب ہم مودی کا یار کہتے ہیں تو ان کا ایجنڈا پورا کون کر رہے ہیں؟ آف کورس پی ڈی ایم کر رہی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے. پہلے یہ کیا کرتے رہے, فوج کو گالیاں نکالتے رہے, جنرلز کو گالیاں نکالتے رہے, ان سے جواب مانگتے رہے. 3 دن پہلے آل آف اے سڈن ایک یو ٹرن لے کر یہ کہا گیا کہ جی فوج کو تو مداخلت کرنی چاہیے, اور منتخب حکومت کو دیکھیں یہ 5th جنریشن وار ہے یا ہائبرڈ وار ہے. ہائبرڈ وار یہ کہتی ہے کہ پہلے اپوزیشن کو آپ کا دشمن اپنا اعلی کار بناتا ہے, کانشیسلی انکانشیسلی, بٹ یہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو مودی چاہتا ہے. ایگزیکٹلی وہی کچھ ہو رہا ہے. گلگت بلتستان میں دیکھ لیں, آپ کے بلوچستان میں دیکھ لیں, سارا انریسٹ کریٹ ہو رہا ہے. ہم
صرف اتنا کہتے ہیں وہ فوج. دیکھیں اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں, فوج پر اٹیک کرنا پاکستان پر اٹیک کرنا ہے, اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج کو اس میں مت گھسیٹے. جو فوج وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, جو میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. کیا آپ اس پہ, کیا آپ ان کے جلسوں پہ جو یہ کرنے جا رہے ہیں, بیئرنگ ان مائنڈ دیز تھریٹس,